دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ ڈان نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا. فرمائیے گا صورتحال آپ کے سامنے ہے. آج امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا گیا ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر بیک لیش آیا اور ایران نے جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، جو کوشش کی جا رہی تھی کہ ایران کا ہانکر کیا جائے، اور بالخصوص جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک ٹائمنگ تھی جس کے اندر پہلے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا افغانستان نے، اس کے بعد جو ہے امریکن بیڑے یہاں موو کیے گئے، اور پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے اٹیک کیا اور اس کے بعد امریکہ نے اٹیک کیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری کوشش ہے کہ کسی طرح رجیم چینج کی جائے ایران کے اندر، جو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملیٹریلی تو یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی آسانی سے ایران کے رد عمل کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے کہ اس چیزوں کو ہینڈل کر سکیں. ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں جو ایران ہے وہ مطلب کس قسم کی کارروائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کارروائی کا آغاز تو ہو چکا ہے، اور یہ بھی بتا دیجیے گا کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست زمینی لڑائی کا امکان بھی ہے؟ دیکھیں، زمینی لڑائی اس وقت نہیں ہوگی. اس وقت سب سے پہلے تو ایران کوشش کرے گا کہ ڈپلومیٹک پریشر ان پہ ریورس کرے. اس وقت 3 جگہوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ اسرائیل میں حملے ہوئے ہیں، دوسرا جو حملہ ہے وہ متحدہ عرب امارات ابوظہبی میں ہوا ہے، اور وہاں جو امریکن ملٹری بیس ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ ابوظہبی کے اندر. تیسری جو چیز ہے، ظاہر ہے ابھی جو امریکن ملٹری بیسز ہیں وہ موجود ہیں، اور چوتھی جو ہے امریکن جو شپس ہیں وہ ہیں. ظاہر ہے یہ جو فیصلہ ہے کہ کتنی حد تک وہ آگے جاتے ہیں، اس بات پر منحصر ہے کہ چین اور روس اور جو باقی ممالک ہیں کتنی حد تک ان کا ساتھ دیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جو بحیرہ عرب ہے اور باب المندب ہے، اس کو جو ہے نا اسپیس آؤٹ کرنا کتنی حد تک ممکن ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو مشرق وسطیٰ ہے اس سے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں نہیں کھڑے ہیں، اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریورس پریشر آ سکتا ہے ان ممالک کی طرف سے کہ امریکہ یہ بیسز خالی کرے، اور اگر خالی نہیں کرتا تو کنٹین کرے اپنے ملٹری کانفلکٹ کو. تو یہ ایک چیلنج بنے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اس کو آگے کیسے کریں. ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ایران اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کر جا سکتا ہے؟ اور ثالثی کے لیے کون کون سے ممالک ہیں جو آگے آ سکتے ہیں اور اس میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ثالثی میں تو اس میں اوپیک کے ممالک آ سکتے ہیں، لیکن روس اور چین بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یورپین یونین اور اوپیک واحد جو ہیں انٹرلاکٹرز ہو سکتے ہیں، جو اسرائیل اور ایران کی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اور دوسری طرف کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا ماریہ صاحبہ، ایران کی جانب سے قطر پر بھی حملہ کیا گیا ہے، یو اے ای پر بھی، اور جو امریکی بیسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس حملے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو حملہ ہے وہ مسلسل ہوگا، کیونکہ ابھی تو یہ شروعات ہے. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ حملہ کتنی حد تک جاری رہتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے. کیونکہ اگر فائنینشیل ڈسٹرکٹ اٹیک ہوتے ہیں یو اے ای کے، تو ظاہر اس کا چیلنجبل جو ہے کانٹیکس بن جائے گی، جس میں پورے جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو سیکورٹی کوریڈور کا حصہ ہیں، جس میں ہندوستان، اسرائیل، یو اے ای اور امریکہ ایک طرف، اور افغانستان کی جو حکومت ہے، عبوری حکومت ایک طرف، ان سب کو جو ہے ایک بہت چیلنجنگ پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو دیگر عالمی طاقتیں ہیں ان کو اس صورتحال میں رول پلے کرنا پڑے گا، اور کشیدگی کی طرف یہ معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور خطے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر جوابی حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آج صبح ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ مشترکہ حملہ ہے. امریکہ براہ راست شامل ہے اس حملے میں، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر بات کی گئی میڈیا سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دے تو عام معافی ہوگی. ہمارا مقصد امریکی عوام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ ایرانی حکومت کا خطرہ ختم کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دے تو عام معافی ہوگی. ہمارا مقصد امریکی عوام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. ایرانی حکومت کا خطرہ کم کر رہے ہیں.